الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کی زندگی میں بعض چیزیں عبرت کی ہوتی ہیں، ان سے بندہ رہنمائی حاصل کرے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و دماغ میں جگہ دے، سوچے فکر کرے، ان پر عمل کرے تو زندگی اور آخرت دونوں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اگر صرف دنیا داری میں ہی لگا رہے، آخرت کی تیاری نہ کرے تو وہ تو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے۔ وہ بندے کے ساتھ جو سلوک کرے گا وہ تو اس وقت پتہ چل جائے گا نا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ لیکن جو انبیاء اور رسل اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے جو نازل کیے ہیں وہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی راہبری کے لیے نازل کیے ہیں۔ ان کتابوں کا، ان رسولوں کا، ان فرشتوں کا، آخرت کا، توحید اور رسالت کا اقرار ہی اصل ایمان ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، مختلف انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، چھوٹے چھوٹے کتابیں، احکامات۔ تورات کے علاوہ بھی صحیفے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام پر ہندی زبان میں نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ کیا تھے صحیفے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سب عبرت کی باتیں تھیں۔ ان میں یہ مضمون بھی تھا کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور وہ پھر خوش ہوتا ہے۔ مجھے اس آدمی پر بھی تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے اور پھر وہ ہنستا ہے۔ مجھے اس آدمی پر بھی تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور پھر اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکاتا ہے۔ مجھے اس آدمی پر بھی تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، ایک جگہ رہتی نہیں، پھر مطمئن ہو کر اس سے دل لگاتا ہے۔ اور مجھے اس آدمی پر بھی تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب و کتاب پر یقین ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ یہ عبرتیں ہیں۔ دنیا کا ساز و سامان بقدر ضرورت کمانا، کسب کرنا، اس کو حاصل کرنا کچھ ضرورت سے زیادہ ممنوع ہے، ضرورت کے مطابق جائز ہے۔ طول عمل، لمبی لمبی آرزوئیں، تمنائیں، حتیٰ کہ مکان جس کی چھت ہوا آتی جاتی ہو، اتنا ضروری ہے۔ اور ضرورت سے زیادہ اونچا کرنا ممنوع ہے۔ ایک دو چار کمروں کی ضرورت ہے تو پوری عمارت کو 20-40 کمروں پر مشتمل بنانا ہے۔ بلا ضرورت کسی بھی چیز کا اکٹھا کرنا جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی غنیمت کے مال سے ایک ایک کپڑوں کا جوڑا ملا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم، قد، جسامت کے حساب سے وہ جوڑا پورا نہیں ہو رہا تھا، تو آپ کے بیٹے نے اپنے حصے کا جوڑا دے کر بنایا۔ اور جب مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے تو اعتراض ہوا کہ عمر، جو کپڑا جتنا تمہیں ملا تھا اس کا تو تیرا جوڑا نہیں بن سکتا تھا، یہ تیرا جوڑا کیسے بن گیا؟ تو
آپ کے بیٹے نے آ کر گواہی دی کہ میں نے اپنے حصے کا جوڑا اپنے والد کو دے دیا، پھر ان کا ایک جوڑا پورا ہوا۔ باز پرس ہوتی تھی۔ آج عوام کے اوپر سارے کے سارے بوجھ ڈال دیے گئے، اور اشرافیہ ہمارا حکمران وہ ان غریبوں کے ٹیکس کے پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں۔ حکمرانوں کا، امراء کا، اشرافیہ کا اللہ تبارک و تعالی حفظ ہے، لیکن ان کی ذمہ داریاں ہیں عوام کی ضروریات کو پورا کرنا۔ یہ پرائیویٹ تعلیم اپنے خرچے سے، پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کرانا اپنے خرچے سے، پانی کے ٹینکر ڈلوانا اپنے خرچے سے، ضروریات زندگی کی ہر چیز کو اپنے بل بوتے پر بناتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، اور بنی بنائی چیز کے اوپر حکمران ٹیکس لے لیتے ہیں۔ جس بازار سے، جس شہر سے، جس قوم سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہ بازار مسلمانوں کا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ یہ شراب کی طرح، سود کی طرح حرام ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کے اور غریبوں کے احوال کو جاننا ضروری ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا وہ ہمارا حکمران اولو الامر کا یہ فریضہ ہے۔ تو آج یہ جو ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، احادیث کے اتنے بڑے بڑے ذخیرہ، سلف صالحین کی تعلیمات، وہ سب کو جو یہی بتلاتی ہیں، اپنی بقدر ضرورت کھانا پینا، اشیاء ضروریہ کو استعمال میں لانا ایک لمٹ تک، ایک حد تک، اس سے زیادہ تجاوز ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب حد اسراف تک پہنچیں گے تو اس وقت ممانعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات نبویہ، سلف صالحین کی تعلیمات کو اپنانے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔